السلام علیکم عزیز طلباء، میں ہوں ارسلان ظفر اوان۔ آج کا ہمارا سبق ہے بھیڑیا۔ بھیڑیا پشتو زبان میں ایک علامتی افسانہ ہے جس کا اردو ترجمہ فاروق سرور نے کیا۔ علامتی افسانہ، اس سے کیا مراد ہے؟ علامتی افسانہ ایسا افسانہ جس کے کردار دوہری معنویت کے حامل ہوں۔ آسان الفاظ میں یعنی ایسا افسانہ جس کے دو معنی ہوں، دو مطالب نکل رہے ہوں، دو مطلب ہوں۔ ایک مطلب تو وہ ہوگا جو بالکل واضح ہوگا، اور دوسرا مطلب چھپا ہوا ہوتا ہے، اور یہی مطلب جو چھپا ہوا ہے مصنف کی مراد یہی مطلب ہوتا ہے۔ جیسے اس سبق میں دو علامات کا استعمال کیا گیا ہے۔ ایک علامت ہے بھیڑیا، جو کہ نفسیاتی خوف کی علامت ہے، دہشت کی علامت ہے، بربریت کی علامت ہے، جبر کی علامت ہے، وحشت کی علامت ہے۔ دوسرا درخت، درخت اپنی ذات کے خول کی علامت ہے، پناہ گاہ اس کی علامت بھی کہا جا سکتا ہے، دنیا، دنیا کے معنوں میں بھی اس کو لیا جا سکتا ہے۔ دراصل علامت کسی چیز یا کسی حقیقت کو کسی مجازی مفہوم میں ظاہر کیا جائے نا تو اسے علامت کہا جاتا ہے۔ جیسے ہر وہ ہم جو بھی چیز ہے نا، اب اس میں جو بھی چیز ہم مراد لیں گے نا، اصل مطلب تو بھیڑیا ہے۔ اب جب بھی بھیڑیے کا لفظ آئے گا نا، اس سے مراد ہم دہشت لیں گے، اس سے مراد ہم خوف لیں گے، اس سے مراد ہم نفسیاتی خوف لیں گے، اندر کا خوف لیں گے۔ اور جب بھی درخت کا لفظ آئے گا تو اس سے مراد ہم دنیا لیں گے، پناہ گاہ لیں گے، اپنی ذات کا خول لیں گے۔ تو یہ ہے جی علامات۔ اب ہم شروع کرتے ہیں اس سبق کو۔ اس سبق میں بیان کیا کیا گیا ہے؟ سبق کے آغاز میں مصنف کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک درخت پر پناہ لیے ہوئے ہے، جس طرح دوسرے انسان درخت پر پناہ لیے ہوئے ہیں۔ درختوں کے نیچے بھیڑیا ہے جو غراتا ہے۔ اب دیکھیں جی، درختوں کے نیچے بھیڑیا غراتا ہے۔ درخت سے مراد کیا ہے؟ دنیا، پناہ گاہ، اپنی ذات کا خول جس کے اندر ہم چھپے ہوئے ہیں۔ اور بھیڑیا غراتا ہے مطلب ہمارا نفسیاتی خوف ہے، ہمارا اندر کا خوف ہے جو ہمیں کچھ کرنے نہیں دیتا۔ ہر شخص کا اپنا بھیڑیا ہے، یعنی ہر شخص کا اپنا ہی خوف ہے، اپنا ہی نفسیاتی خوف ہے۔ ہر شخص کا بھیڑیا اس سے ہی غراتا ہے، اس سے ہی خوفناک آواز سے ڈراتا ہے، اور دوسروں پر نہیں غراتا۔ یعنی ہر شخص کا اپنا ہی ایک نفسیاتی خوف ہے۔ اسی طرح ہر انسان اپنے ایک نفسیاتی خوف میں مبتلا ہے، جو دوسروں کو کچھ نہیں کہتا، وہ ان پر نہیں غراتا۔ مصنف کہنا چاہ رہے ہیں کہ انسان آرام طلب ہے، وہ مصائب اور مسائل کے خوف کا مردانہ وار مقابلہ نہیں کرتا، بلکہ عیش پرستی کو پسند کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جو سہولتیں اسے حاصل ہیں وہ اسے حاصل رہیں، کہیں کوئی ان کو ختم نہ کر دے۔ اس طرح وہ نفسیاتی خوف کے زیر اثر ہی رہتا ہے۔ وہ بھیڑیا یعنی نفسیاتی خوف بار بار انسان کو ڈراتا ہے، اور اسے لگتا ہے کہ یہ بھیڑیا مجھ پر حملہ آور ہو کر کھا جائے گا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اس کی پناہ گاہ مطلب درخت پر ہی چڑھ آئے اور اس کو ملیا میٹ کر دے۔ یہ سوچ کر اس کے پسینے چھوٹ جاتے ہیں، اور ایک سنسنی سی، ایک خوف اس کے جسم میں پھیل جاتا ہے، اس کا دل ڈوبنے لگتا ہے۔ ہر انسان رات کے وقت خاص طور پر اس بھیڑیے سے ڈرتا ہے۔ اس بھیڑیے سے ڈرتا ہے یعنی نفسیاتی خوف سے، اپنے اندر کا جو اس کا خوف ہے جو اس کو کچھ کرنے نہیں دیتا، اس سے ڈرتا ہے۔ اگر وہ رات کو سوتا ہے تو خوفناک خواب اسے ڈراتے ہیں۔ اگرچہ انسان کو ہر طرح کی آسائش حاصل ہوتی ہے، لیکن وہ ان آسائشوں کے باوجود خوش نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ بھیڑیے کی وجہ سے اسے ہر وقت جبر اور اکتاہٹ کا احساس رہتا ہے، جو روز بروز بڑھتا ہی جاتا ہے۔ ایک دوسرا شخص بھی درخت پر آ جاتا ہے، وہ بھی اپنے بھیڑیے سے یعنی اپنے نفسیاتی خوف سے ڈر کے بھاگ رہا ہے۔ آخر کار دونوں انسان درخت سے نیچے اتر کر بھیڑیے کا مقابلہ کرنے کا عزم کر لیتے ہیں۔
دوسرا شخص جو درخت سے نیچے اترتا ہے اور وہ درخت کی ایک شاخ سے ہی اپنے بھیڑیے کو، اپنے نفسیاتی خوف کو ختم کر دیتا ہے، لیکن مصنف درخت سے نیچے نہیں اترتا، نہ ہی کوشش کرتا ہے، اور اپنے بھیڑیے سے، اپنے نفسیاتی خوف سے، اپنے اندرونی ڈر سے، اپنے اندر کے ڈر سے وہ ڈرتا رہتا ہے۔ یعنی جو انسان بھیڑیے کا مقابلہ کرے گا، نفسیاتی خوف کا مقابلہ کرے گا، وہ اس خوف سے آزاد ہو جائے گا، اور جو اپنی ذات کے خول میں، دنیا میں، پناہ گاہ میں پھنسا رہے گا اور مقابلہ نہیں کرے گا تو وہ ڈرتا رہے گا۔ بالآخر وہ بھی جرأت کرتا ہے اور درخت سے اتر کر بھیڑیے کا مقابلہ کرتا ہے، اپنے نفسیاتی خوف کا مقابلہ کرتا ہے، اپنے اندر کے خوف کا مقابلہ کرتا ہے اور اسے مار دیتا ہے، اور اس نفسیاتی فکر سے آزاد ہو جاتا ہے۔ دراصل یہ جو افسانہ ہے، اس میں ماحول کے جبر اور اندر کا جو خوف ہے نا، اس کو علامتی انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ ایسا خوف جو حالات کے جبر نے انسان کے اندر بھر دیا ہے۔ اگر انسان چاہے تو ذرا سی ہمت کر کے خوف کے اس بت کو توڑ کر ہمیشہ کے لیے آزادی حاصل کر سکتا ہے۔ افسانے کے آخر میں مصنف نے اسی آزادی کی بات کی ہے جو کہ اصل آزادی ہے، کہ انسان ہر خوف سے آزاد ہو جاتا ہے۔ تو یہ تھا بیٹا آج کا ہمارا سبق بھیڑیا۔ امید کرتا ہوں آپ کو کافی حد تک سمجھ آ گئی ہوگی اس کی۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔